جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں، وہ عطا کر جو تو دینا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہو۔ احسان فرما، کریمی فرما، ہم سب سادات و مومنین کو ایک ہو کر، نیک ہو کر، زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ ہمیں ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مقصدیت کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم مومنین سادات کو ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایک دوسرے کا بازو بن کے، ایک دوسرے کو ہمت دلا کے امام تک لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم کمزور مومن کی مدد کرنے والوں میں شامل ہوں، کسی کی پریشانی ختم کرنے والوں میں شامل ہوں، کسی کے دکھ بانٹنے والوں میں شامل ہوں، کسی کی تکلیف دور کرنے والوں میں شامل ہوں، نہ کہ بڑھانے والوں میں شامل ہوں۔ احسان فرما، ہمارے جو ورثاء دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہے، جب تیری حجت کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 نعرہ ولایت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شفیع الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود، ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکرین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے۔ منتقم آل محمد، وارث آل محمد۔ سندھ ہوتا تو میں بتاتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، پنجاب ہے، اتنا تو شعور ماشاءاللہ یہاں بیدار ہو چکا ہے۔ منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، روزناؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، اور آدھا جلد ظہور ہوئے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں، اس کا خصوصی وارث۔ کربلا، کاظمین، نجف، سامرا، مکہ، مدینہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ۔ جیو سید بادشاہ، حیدری۔ علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، ماتمیان، سب کا وارث،
سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. بڑے عرصے بعد کاموں کی آنے کا بادشاہ کی طرف سے امر ہوا. عجیب فرما رہے ہیں 10 سال بڑا عرصہ ہے، لیکن ہوا بادشاہ کی طرف سے. میں نہیں آیا بھی بادشاہ کی مرضی تھی، میں کھڑا ہوں بھی بادشاہ کی مرضی ہے، میں پڑھ رہا ہوں بھی بادشاہ کی مرضی ہے، میں جو پڑھوں گا وہ بھی انشاءاللہ بادشاہ کی مرضی. کیونکہ یہ جگہ بڑی مقدس ہے. یہی تو وہ جگہ ہے جس کے لیے جملہ بنا تھا، جس کو دنیا کی عدالتوں نے اپنا لیا. اس کے لیے بنا تھا جو کہوں گا سچ کہوں گا. جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا. میں شکر گزار ڈاکٹر صاحب مہربانی. یہاں سچ کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جو بات کر رہے ہیں جو ذہن میں آئی وہ ہم نے کر دی، کون پکڑتا. میں صبح الحمدللہ توفیق بادشاہ سے ملک پھر کے آیا. یقین جانیے بادشاہ کی توفیق، اپنا مال نہیں. ذرا بھی میں نے کہا نا میں گیا تھا، سب چیز گئی، سب چیز گئی. توفیق بادشاہ میں ملک پھر کے آیا ہوں. ماتبے بھی ملے ہیں، عزادار بھی ملے ہیں، نمازی بھی ملے ہیں. مہدی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ نے بات کی ہے تو میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے پہلی دفعہ کر گیا. چاہتا تھا یہ بات نہ کروں لیکن پتہ نہیں کیوں. یقین جانیے سب ملے ہیں مگر قائم کا تیار سپاہی نہیں ملا. بڑے خوبصورت 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات کرتے ہوئے لوگ ملے ہیں. بھئی کیا بات ہے، کمال ہے، کوئی معمولی کام نہیں. 3 گھنٹے ہلکے میں کھڑے ہو کے ماتم کرنا چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہے. لیکن پتہ ہی نہیں ماتم کا مقصد کیا ہے. نہ کسی نے بتایا، نہ کسی نے پوچھا ماتم کا مقصد کیا ہے. نہیں، پڑھنے والے ماشاءاللہ ایسے دیکھیں 4 6 جگہوں پہ دوڑ رہے. اچھی بات ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہم ممبر پہ آئے کیوں. یہ کہ نہیں کہتا تھا مولا جانتے ہیں. آج میرا دل ہے میں سرکار پہ کوئی منفرد سی باتیں کرتا ہوں. بادشاہ پہ کوئی خوشبو نظر آئی ہے ماشاءاللہ. اپنے الاجل کی جس طرح صدا پکاری ہے ایسے ہی پکارنا چاہیے. الاجل کی صدا کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے. الاجل کی صدا کے پیچھے پوری ولایت چھپی ہے. حقیقت ہے وقت ہو نا کم از کم 5 ہو 10 ہوگا پھر اس کو بولو. الاجل کے پیچھے چھپا کس طرح کیا چیز ہے. یہ پوری ولایت امیر المومنین الاجل کے پیچھے چھپی ہے. پوری کربلا کی قربانیاں الاجل کے پیچھے چھپی ہے. الاجل کے پیچھے کربلا پوری چھپی ہے. الاجل کے پیچھے پوری ولایت چھپی ہے. ہر مزار کے پیچھے الاجل چھپا ہے. جتنی بھی مزاریں ہیں، چاہے قاسمین چلا جا، چاہے نجف چلا جا، چاہے کربلا، چاہے مدینہ چلا جا، ہر مزار کے پیچھے الاجل چھپا ہے. یہ الاجل معمولی نہیں، لیکن کہنے والوں کو تھوڑا سمجھ کے کہنا ہے. رٹے کی طرح، طوطے کی طرح رٹ لگا کے نہیں کہنا. ایک طوطے کو کوئی چیز رٹا دو. جس طرح آج کل میں اپنے صاحبان سے کہتا پھر ہوں یہ جو کہتے ہو نا لبیک یا حسین، یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. مختصر سی بات یہ ہے لبیک یا حسین کہنے کے لیے اپنے آپ کو بر بنانا پڑتا ہے. اللہ جل پہ بات چل پڑی تو میں تھوڑی سی سرکار کے حوالے سے 2-4 تمہیدی باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ جل کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ یہ سورج کی گردش. رانا صاحب بادشاہ کی کریمی سے بول رہا ہوں، ان کی عطا اور عنایت سے بول رہا ہوں. سورج کی گردش، چاند کا چلنا، ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ جل چھپا ہے. نہیں طبیعت گھبرا گئی نہیں. میں اس کی ایک دعویٰ کر کے دلیل دیتا ہوں. کاموں کی طرح سوچے تو صحیح، کوئی 10 سال پہلے سوچتا ہے 10 سال اور سوچے نا. ڈاکٹر صاحب
مولا کی عزت کی قسم کرے، معصوم فرماتے جب ہمارا قائم ظہور کرے گا، جب آئے گا آنے والا جس کو کہتے ہیں جلدی آ، جب آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ دعویٰ میں بسم اللہ کروں، میں دعویٰ دلیل کے بغیر ادھورا ہے، میں نہیں کرتا جب تک دلیل ٹھوس سامنے نہ ہو۔ اس کے پیچھے جی میں بسم اللہ، بڑی خوبصورت جملہ آتے ہیں، ظہور پر نور، بھئی کیا بات ہے، واقعی کیسے ہے کہ آپ کو نور ظہور آپ نے کہہ دیا، تو آئیے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاؤں۔ حوالہ کتابوں کا میرے پاس، موالیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ نمبر سے ہٹ کے بعد ایسی نہیں کروں گا کہ جس سے میں امام کی بارگاہ میں جواب نہ دے سکوں۔ میں نے کہا کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، پتہ نہیں کب تک ہے، ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے، گم بھی ہو سکتی ہے، مگر جو ویڈیو عین اللہ کے پاس بن رہی ہے وہ تو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی۔ پڑھ کے دیکھو قرآن، تمہارے معاملات، تم اصل میں قرآن بھی ہم سب نے چومنے کی خاطر، ثواب کی خاطر رکھا ہے۔ قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ قرآن کو غور سے پڑھ، تجھے بہت کچھ قرآن سے ملے گا۔ میں نے لندن بیٹھ کے، بھائی ارشد ادھر بیٹھ کے، میں نے ٹی وی پہ پوری دنیا کے موالیہ نے حیدر قرار کو مشورہ دیا ہے، زیادہ نہیں 5 آیتیں روزانہ ترجمے سے پڑھو، تمہیں پتہ چلے قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ بھائی چومنا بھی ثواب ہے، ادب سے رکھنا بھی ثواب ہے، کپڑے میں لپیٹنا بھی ثواب ہے، مگر قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ سمجھنا بھی زبردست ثواب ہے۔ ایک تو یہ بڑا رول ہے، اچھا بھئی جب تک خدا کی قسم بندے ثواب گناہ کے چکر سے نہیں نکلیں گے، ان کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ بھئی میں یہ کر رہا ہوں مجھے کیا ملے گا، میں یہ نہیں کر رہا تو مجھے کیا ملے گا، ثواب گناہ پوری زندگی اسی کے گرد گھوم کے ختم ہو گئی۔ ایک دن اعلان ہوا، حضرات ضروری اعلان سنو، فلانا دنیا سے چلا گیا۔ اتنی سی زندگی، ثواب گناہ۔ میں نے ایسے نہیں کہا بھئی ارشد دعویٰ کر گئے ہو تو دلیل سنے، چونکہ کربلا بہت سن بیٹھ گئے، مجھے کوئی مفسر تاریخ دان ثابت کر دے ایک بھی کربلائی نے اپنے آپ کو حسین پہ قربان کرتے ہوئے یہ پوچھا حسین ہمیں ملے گا کیا؟ بادشاہ ہمیں ملے گا کیا؟ ہے سوال کہیں بھی؟ کوئی مفسر ثابت کر دے، کسی نے کہا آقا کوئی دفنائے گا بھی صحیح، کوئی کفنائے گا بھی صحیح، سوال ہے ہی نہیں، ثواب گناہ کا چکر ہی نہیں۔ بھئی یہ یہاں کیا معاملہ ہے؟ خلوص، مخلص، جو خلوص کی وادی میں سفر کرنا شروع کر دے اس کا قدم قدم ولایت کے زینے پہ ہوتا ہے۔ ولایت زبانی جمع خرچی کا نام نہیں، بس زبان سے کہہ دیا ولایت تو ولایت قائم ہو گئی۔ ولایت یقین کے کمال کا نام ہے، ولایت ایک کمال خوشبو کا نام ہے۔ نہیں میں اکثر ممبر پہ کہتا پھر ڈاکٹر صاحب میں آپ کی سب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جملہ آپ کے معصوم سے پوچھا گیا تھا، مولا ولایت سمجھ فرماتے ہیں واجب نہیں اوجب ہے، اوجب ہے۔ اچھا مولا جو ولایت قبول کرے وہ کیسا ہو؟ فرمایا جیسے زمین پہ چلتے ویسے پانی پہ بھی چلے۔ بہت خوب، یقین جائے معصوم کا فرمان ممبر پہ کھڑا ہے، سرکار فرماتے اتنا یقین اتنا میان بلند ہو، سرکار فرماتے ہیں جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے، جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے ہوا میں بھی چلے۔ اب بندے کہتے ہیں یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں، اور تیرے بس کی ہی تو بات ہے، بس چھوٹے سے کام کرنا شروع کر، تیرے ہی بس کی بات ہے۔ کیا کام؟ سب سے پہلے لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ، تیرے ہی بس کی بات ہے، میں تجھے نسخہ بھی دے رہا ہوں، کاموں کی بھلانے کی کوشش نہ کرنا۔ سب سے پہلا کام لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پی رہا ہے، کون کیا پہن رہا ہے، کس کے پاس کتنی کوٹھیاں، کتنی گاڑیاں، کتنا مال ہے، یہ چھوڑ، وہ جانے مولا جانے۔ اگر محنت سے کمایا ہے ظرف بڑا کر، مومن بن، اے مولا اس کو اور دے، جیو حق ہے،
اگر اس نے حرام سے کمایا ہے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مومن جلتا نہیں, مومن کا کام جلنا نہیں. مولا آ رہا ہے, حساب لے لے گا. تو وہ اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہا ہے؟ سب سے پہلا کام تیرا بھی سفر کمال پہ شروع ہو جائے گا. چھوڑ دے کسی کا عیب دیکھنا, بلکہ کسی کا عیب نظر آ جائے پردہ رکھ. جو پہنچ گیا ہو میں انہیں کہتا ہوں سبحان اللہ, جو نہیں پہنچے میں تمہیں ساتھ لے کے چلتا ہوں. یہ متقی کی پہچان یہ آئینے نے فرمائی ہے. مولا امام المتقین ہے, امام المتقین. کسی نے پوچھا, اچھا یہ بھی نہج البلاغہ کے خطبہ رانا صاحب, جس نے متقی کی تعریف پوچھی تھی نا, اس کو مولا علی نے پورا خطبہ ارشاد فرما کے متقی کی تعریف فرمائے. رانا صاحب صاحب کتاب کہتے ہیں جب علی پاک نے متقی کی تعریف بتائی, بندہ ساری تعریفیں سن کے مر گیا. یقین نہیں, بندہ مر گیا. یہ بیان ہے متقی. لو جی تیری سرکار آواز فرما رہے ہیں, پورے متقی کی تعریف کی تو ٹائم یہی نکل جائے گا, بلکہ شاید ایک مجلس تو بہت تھوڑی لگے گی. صرف ایک بات یا دو باتیں. سرکار سے پوچھا مولا متقی کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا ہمارا متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب بھی دیکھے, پردہ بھی رکھے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات عرض کروں, آؤ مل کے ہاتھ باندھ کے, دیکھنا میری طرف, آنے جانے والے آپ کا علاقہ ہی ہے, دیکھنا میری طرف, آؤ مل کے امیر کائنات کے خدمت میں عرض کرتے ہیں, یا علی کریم آقا اتنی بڑی صفت تو دینا چاہتے ہیں اپنے متقی کو, عیب دیکھ کے پردہ رکھنا. یہ صفت تو اللہ کی. واہ یا علی تیرے کیا کہنے ہیں. ایسے نا رانا صاحب, کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھنا یہ صرف تو تیرے رب کی صفت ہے, یہ تیرے امام کی صفت ہے. کریم تیرے اتنے احسان, تو وہ اپنے عاشق کو اس معیار پہ لانا چاہتا ہے. ہر چیز کو معرفت کی اینک لگا کے دیکھنا, تیرے سامنے اسرار کھلے گئے, ورنہ پھر روٹین کی باتوں میں کھڑا رہے گا, بات دور نہ چلی جائے. سب سے پہلا کام تو نے پہنچنا ہے اس مقام پہ جس پہ تیرا مولا دیکھنا چاہتا ہے. سب سے پہلے لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دے, مومن کا گلہ کرنا چھوڑ دے. ورنہ تو ایسی زندگی چلتی رہے گی نا جیسے چل رہی ہے, چلتے 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 لوگ کہیں گے بڑا مومن ہے, لوگ کہیں گے کیا بات ہے جی بڑا مومن ہے, کوشش کرے گا مجھے لوگ دیکھ کے کہیں بڑا مومن بڑا مومن بڑا مومن. کوئی بھی مومن نہیں. کبھی بڑے سے تو پوچھ, یہ تو چلتی ہے یوں ہی تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مجھے کسی نے کہہ دیا تیری کیا بات ہے, تو نے کہا کیا واقعی میری کیا ہی بات ہے, میں تو کمال پہ پہنچ گیا. نہیں, تم نے شیعہ بننا ہے, ساری زندگی محب نہیں رہنا. شیعہ بننا ہے, مہربانی جناب, تجھے شیعہ بننا ہے, ساری زندگی محب نہیں رہنا. میں خطاب کر کے چلا جاؤں جن کے پاس میں ہوں, ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب سے سارے کاموں کی والے کیسے کہ تمہیں پریشان کر کے چلا گیا کہ ہم شیعہ نہیں ہیں. نہیں, ہم بتاؤں شیعہ کسے کہتے ہیں. میرے 11ویں امام کا دور ہے, ایک طویل واقعہ ہوا. واقعے کے بعد بندہ کہتا ہے آقا اس کا مطلب محب اور ہے شیعہ اور ہے. معصوم فرماتے ہیں ہاں محب اور ہے شیعہ اور ہے. امام احسان فرماؤ محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں محب وہ جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ جسے ہم چاہتے ہیں. محب وہ جو ہمیں چاہتا ہے, شیعہ وہ جسے ہم چاہتے ہیں. اور اس لیے تو کہہ رہا ہوں محب سے شیعہ بنے ہیں, اور ہم نے ہی بننا ہے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں لو جی رانا صاحب ایک بات آگے درمیان, میں ٹی وی میں بیٹھا ہوں, ایز اے ٹی وی شاید یہاں بھی آتا ہوں, لندن سے میرے پروگرام لائیو چلتے ہیں, سرکاری امام زمانہ ٹاپک ہوتا ہے, اس پہ پوری دنیا سوال کرتی ہے. سوال ہے جی سرکار کے تو بندے ہی 300 دے رہے ہیں, آپ پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہو مولا کے ہو جاؤ, مولا کے ہو جاؤ, مولا کے ہو جاؤ, بندے 300 دے رہے ہیں. میں نے کہا تیری خدمت میں گزارش کروں گا, 313 مرد ہیں, 50 خواتین ہیں. سرکار کے ٹوٹل کمانڈر ہیں 363. آگے ہے عوانین و انصارین کی ایک طویل فوج.
تو کہتا تو ہے اللہم اجعلنی من عوانہ و انصارہ. کہنے لگے اس کا مطلب ہم کہیں نہ بھائی فوجیوں میں اگر فوجی اتنے ہوئے تو ہم کہاں رہنے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں. میں کہا تو گھبرا نہ, اس کے سر پہ وہ دستار ہے جو کربلا والے کے سر پہ تھی, تو آ تو صحیح, تجھے بھی جون کی طرح نام نہیں ہوگا, لکھ دے گا. بڑا کریم ہے, خطرناک حد تک کریم ہے. ہاں ہاں ہمت تو کر, شیعہ بننا ہے. سب سے پہلے ہمیں لوگوں کے عیب دیکھنا چھوڑ کے, بڑا ضروری ہے. تھوڑا سا نفس پہ انگلی رکھنی پڑے گی, ہو جائے گا, ہو جائے گا. اندر سے نفس مجبور کرے گا, وہ دیکھ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کھا رہے ہیں, وہ کیا پہن رہے ہیں, وہ کیا پی رہے ہیں, جھٹکا دے. اس کو کہ چھوڑ, بہت ہوگی تیری سنتے سنتے, تیری مانتے مانتے. نہ کہ میں حسینی ہوں, میں بلائی ہوں, میں منتظر ہوں, میں ناصر ہوں, میں کنیزہ ہوں. بس کر, چھوڑ. ہر وقت کہتے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. تو ہی تو ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے کسی اور کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. مجھے تو وہ کرنا ہے جو وہ چاہتا ہے. عیب دیکھنا چھوڑ. دوسرا, کسی بھی مومن کا گلہ نہ کر, عیب کر. کسی بھی مومن کی غیبت نہیں کرنی. مائیں بہنیں بیٹیاں, آپ کے لیے اسپیشل میسیج ہے. میری مائیں بہنیں باجیاں, اسپیشل میسیج ہے. گھر میں بیٹھی ہوتی ہو نا, 2-3-4 مستورات مل جائیں, اس کا گلہ, اس کی غیبت, اس کا کوشش کرو. آپ مرد بھی ہو کہ چہرے میں بیٹھے ہو, میں نے دیکھا ہے, میں خود بھی اس میں شامل تھا. اس کا گلہ, اس کی غیبت, وہ کیا کر رہے ہو, نہیں, چھوڑ دے. ہمیں یہ چھوڑنا ہے کیونکہ ہمیں شیعہ بننا ہے. حق نہیں اس زبان کو کہ وہ کسی کا گلہ اور غیبت کرے جو زبان علی علی کرتی ہو. حق نہیں بنتا. کیا بات ہے. مہربانی, مہربانی. کوئی بات نہیں, جو گزر گئی اس کی معافی مل جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ معافی نہیں ملے گی, مل جائے گی. لیکن عہد کرنا ہے اس زبان سے, ہم نے اب آج کے بعد کسی کا گلہ بھی نہیں کرنا, کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی. تیسرا کام, شیعہ بن, لوگوں کو معاف کر. مشکل کام تھا. ہاں, اندر نفس میں اندر اتنا کمینہ پن پیدا کیا, وہ کہتا ہے چھڑ, بڑا آ گیا ہے, وہ چھڑا میں معاف کر. اچھا ہے, شیعہ بن جائے گا زندگی میں, ورنہ پھر تجھے بننا تو ہے شیعہ, پھر کیسے بنے گا. تیری بیعت رکھی ہوگی, تیری بیعت پہ تیرا وارث کھڑا ہوگا, نماز جنازہ کے بعد کہے گا مہربانی کرو اسے معاف کرو. بعد میں معافی منگوائی جائے گی تیری طرف سے, زندگی میں معافی مانگ, شیعہ بن. یہ تیرا کمال ہے. کوئی بات نہیں, اگر پھر بھی تجھے سمجھ نہیں آتی, گھر میں چھوٹے بچوں کو دیکھ. چھوٹے بچے گھر میں ایک لمحے میں لڑتے ہیں, اسی لمحے میں صلح کر لیتے ہیں. یہ ہے مومن کی نشانی. تین کام تھوڑے بتاؤں گا, زیادہ نہیں بتاؤں گا. تیسرا کام, بڑا پن دکھا. اچھا رانا صاحب, ایک چھوٹی سی چیز, ایک چھوٹا سا کلیہ, یہ میں بڑے بڑے لوگوں سے کروا دیا اور اس میں بڑے خوبصورت نتائج دیکھ رہا. میری طرف توجہ, میری طرف دیکھنا, بڑے بہترین نتائج. ایک بندے کو میں نے کہا, بندہ آیا 30 سال ہو گئے, ٹینشن میں ہوں, پریشانیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, مسئلے ہیں, عجیب عجیب معاملات میں الجھا ہوں. میں نے کہا بس اٹھ, ایک چھوٹا سا کام کر. کہنے لگا جی کیا؟ میں نے کہا ہر اس بندے سے معافی مانگ جو تیرے سے ناراض ہے یا جس سے تو ناراض ہے. 10 دن بعد تو مجھے ملنا, میں بھی تیرے حق میں دعا کروں گا, مولا کروں گا. لو جی رانا صاحب 10 دن نہیں گزرے, جو کہتا تھا میں گولیاں کھا کے سوتا ہوں, تیسرے دن کہتا ہے میں نے 3 دن سب کے دروازے کھٹکھٹائے. میں نے کہا یار غلطی تمہاری نہیں میری ہے. وہ حیران ہو گئے کہ یار تجھے کیا ہو گیا, تو بڑا اتر تھا, ایسا تھا, ویسا تھا. کہنے لگے پہلے میں محب تھا, میں شیعہ بننا چاہتا ہوں. بسم اللہ کرو. ارشد بھائی یقین کیجئے, کہتے 3 دن بعد میں نے ایسی سکون کی نیند سونا شروع کی, گولیاں کھانا بھی ختم. گھبرا گئے ہو, پریشان ہو گئے ہو, پہلا تیسرا کام کوشش کر مخلوق خدا کو معاف کر. چوتھا کام پڑھائیں میں تیرے لیے بھی بہنوں بیٹیوں کے لیے لازم ہے, ان آنکھوں کو حرام سے بچا. ان آنکھوں کو بچا, بڑا ضروری ہے, ورنہ لاکھ عبادتیں کر, کوئی نماز بھی قضا نہ ہو,
بھرپور عزاداریاں کر، اگر تیری تنہائی پاک نہیں، لوہ دل پہ لکھنا جی، میں بسم اللہ کروں، تائید فرما رہے ہیں، اگر تیری تنہائی پاک نہیں تو شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ممبر پہ کھڑا، اس کے لیے ایک سب سے بڑی بات، مطلب دیکھنا، جس کو اچھا نہ لگے اس کی مرضی ہے، مسکرائے، ہنسے، ادھر ادھر دیکھے، کم از کم جو سمجھ رہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تنہائی پاک کر، آنکھیں بچا۔ ویسے بھی آپس کی بات ہے، ہم دنیا کے سب سے خوش نصیب ترین لوگ ہیں جن کو علامہ عباس کی زیارت نصیب ہوتی ہے نا؟ کیا تیرے کاموں کی شہر میں سارا کاموں کی علامہ عباس دیکھتا ہے؟ دیکھتے بھی ہم دیکھتا کر دیتا ہے، دل ہی نہیں کرتا، ان کا دل نہیں کرتا، غازی ان کو اپنا آپ دیکھنے نہیں دیتا۔ لیکن رانا صاحب کاموں کی یہ میرا جملہ ضائع نہ کرے، جس بندے کو علم عباس کی زیارت نصیب ہو، پھوٹ جائے وہ آنکھیں جو غازی کی علم کو بھی دیکھیں پھر حرام کو بھی دیکھیں۔ ہم نے ہم نے اپنی آنکھیں بچا لی، ورنہ یقین جانیے ہمارا سفر نہیں ہوگا، وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ پھر کیا ہوگا؟ او جی محترم ڈاکٹر صاحب، او جی رانا صاحب، او جی ارشد صاحب، جی محترم برادر صاحب، وہ صاحب، میرے لیے دعا تو کرنا، میرے لیے دعا تو کرنا۔ میں نے اپنی مضبوط توانائیاں ضائع کر دی ہیں، اب میں لوگوں کو کہتا پھر اتنا محتاج ہو گیا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے لیے دعا کرنا۔ اگر میں مقام شیعہ پہ پہنچ گیا پھر میں خود دعا بن جاؤں گا۔ چوتھا کام، بس 5 بتاؤں گا، 5 کے صدقے، یہ آج اتنا ہی کافی۔ کوشش کر ان آنکھوں کو بچا، کوئی بھی کسی کا نہیں، کسی چیز کے سہارے نہ رہنا، ان آنکھوں کو بچا۔ نفس مجبور کرے نا، بازار میں جاتے ہوئے وہ دیکھ کون جا رہی ہے، اس نفس کو جھٹکا دینا، یہ بھی وہی جا رہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے، یہ نئی مخلوق نہیں ہے، میری ماں بہن جا رہی ہو، مرد پہ نگاہ پڑے، نفس مجبور کرے، دیکھ کون جا رہے ہیں، مرد ہر بیوی کو چاہیے جھٹکا دے کے کہے، نہ دیکھنے دے، یہ بھی میرا بیٹا جا رہا ہے، یہ بھی میرا بھائی جا رہا ہے، پھر بھی نفس مجبور کرے، اس کو جھٹکا دے کے کہے مجھے مجبور نہ کر، ان آنکھوں نے مہدی کو دیکھنا ہے۔ کسی محبوب کو جھوٹی چیز پیش نہیں کی جاتی۔ پانچواں کام، اسی 5ویں کام پہ شاید میں چھوڑ دوں، لیٹ میں بہت ہے، آگے وہ پڑھنا بھی ہے، تو نہ پڑھی لاہور ہے جی، 10 سال کی مسافت بڑی بڑی، ایک دفعہ لاہور نہیں آئے تجھے آوانگے آئے تو لگا تو کہنے ہیں 10 سال پہلے بھی کر رہے ہیں، تے آؤ نا 1 منٹ ٹریفک بھی چلے، میں گھر گھر آنے کے لیے حاضر، میں خدا کی قسم، میں تو تبلیغی جماعت والے جو بھی کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی فیل ہے، لیکن ان کے جذبے کو دیکھ کے میں بڑا سوچتا ہوں، یہ اللہ کے لیے گلی گلی چوک چوک نکلتے ہیں، ہم مولا کے لیے نہیں نکلتے۔ ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، کم از کم سادات پہ تو ضروری ہے نا۔ سید کی تو یہ ڈیوٹی ہے نا، سید کی کیا ڈیوٹی ہے؟ پیسے کمانا، سید پیسے کے پیچھے نکل پڑے، مولا کی قسم سید جب تک ان کے آباء و اجداد سیدھے راستے پہ مضبوط رہے، لنگر پیسہ ان کو گھر ملتا تھا، تو وہی ہو گیا، ملتا تھا کیا نہیں؟ جب سے انہوں نے کہا کہ وہ بھی نوکری کر رہے ہیں، ہم بھی لوگ، ایک تھوڑا سا معاملہ، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی۔ 5واں کام بڑا ہے، 5واں کام بڑا ضروری۔ رانا صاحب کسی کو سنانا چاہیں؟ توجہ کیجیے، موبائل کھولی دیکھنا، بہتر دیکھنا۔ ویسے بسم اللہ بھی کیا کمال ہے، ہمارا تقیہ کلام ہے ماشاءاللہ، اس بسم اللہ کے پیچھے بھی بہت کچھ چھپا ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب میں سوچتا ہوں، پروردگار تیرے احسان بڑے ہیں، تیری کریمی بڑی ہے، تو نے ہم جیسوں کو اپنا نام شروع کرنے سے پہلے بے لازم کروائے۔ بسم اللہ، آگے کیا بات ہے؟ بے لازم کروائے، ورنہ یہ کافی تھا اس میں اللہ کا نہیں، بے اس میں اللہ۔ اچھا پروردگار یہ راز ہے تیرے، تیرا حبیب ہی سمجھاتا رہا، ہماری کھوپڑیوں نے تو بس یہ مانگا، ملے گا کیا؟
آگے کیا ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا، مسئلے حل ہوں گے نہیں ہوں گے، ٹینشن ختم ہوگی. ہم نے تو یہی مانگا. حقیقت میں ہمیں وہ مانگنا چاہیے تھا جو تو دینا چاہتا ہے. ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سمجھ نہیں سکے، ہم حقیقت کی طرف غور نہیں کر سکے. اس میں اللہ بے آ گیا، چلو بسم اللہ بے آ گیا، کافی تھا. اس میں اللہ الرحمن، یہ رحیم کیوں آ گیا؟ بے اس میں اللہ الرحمن کافی تھا نا، رحیم کیوں آ گیا؟ یا بے اس میں اللہ الرحیم، رحمان کیوں آ گیا؟ صرف اس بند ذہن کو. اچھا اللہ نے ہر انسان کو اتنا کمال ذہن دیا ہے، ہم اپنے ذہن کا 0.007% استعمال کرتے ہیں. ایک سائنسدان اپنے ذہن کا 7% استعمال کرتا ہے. باقی ہر بندہ چاہتا ہے چھڈو جی، یعنی ریسٹ دے اپنے آپ کو، اور چھڈو جی ساڑھے گیڑے کم ہے گئے، چھڈو جی. زیادہ سے زیادہ ذہن کا استعمال کرتے ہیں ٹماٹر اچھے ڈھونڈنے میں، ایسے نہیں نا. ذہن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کبھی ہے جی، ہم ذہن کا استعمال نہیں چکر میں کرتے ہیں، یہ چیز وہ چیز وہ چیز وہ چیز. کبھی ہم نے ذہن کا استعمال دیکھے نا، روٹی ہماری ماں بہن بیٹی نے گھر میں پکائی، تھوڑی سی روٹی دیر ہو گئی، ہم غصے ہو گئے، یہ کتئی پکا رہے ہیں، یہ ٹائم میں روٹی دینے کا. ہم نے روٹی کی حقیقت پہ غور ہی نہیں کیا. کب دانا زمین میں گیا تھا، کب پانی ملا تھا، کب اس نے نمو پائی تھی، کب اس میں مزید دانے لگے تھے، پھر اس نے دھوپ جھیلی تھی، پھر یہ دانے پکے تھے، پھر یہ کٹا تھا، کٹنے کے بعد یہ تھریشر میں ڈالا گیا تھا. اس کے پکنے میں اس کا کمال نہیں، اللہ نے ولایت علی قبول کرنے کی وجہ سے اس کے پھل میں کمال پیدا کر دیا. وہاں سے چلا تھریشر میں ڈالا، تھریشر میں آیا، بھوسا علیحدہ ہوا، دانا علیحدہ ہوا. تو میں دانا خرید کے آ گئے. ہماری ماں بہن بیٹی نے دانا صاف کیا، دانا صاف کرنے کے بعد پھر کہا جاؤ چکی پہ ڈالو. چکی میں پھر دانے نے اپنے آپ کو پسوایا، خوب رگڑا لگوایا، خوب ڈاکٹر صاحب رگڑا لگا، اتنا رگڑا لگا کہ ایسے ہاتھوں میں بل بن گیا. وہی دانا تھا. اس کے بعد گھر آیا، پھر ہم نے کھایا نہیں. پھر ہماری ماں بہن بیٹی نے وضو کر کے آٹا گوندا. دعا امام زمانہ پڑھتے پڑھتے آٹا گوندا. کسی مزدور نے ہماری ماں بہن سے پوچھ لیا کہ بہن تو امام زمانہ کی دعا پڑھ کے آٹا کیوں گوند رہی ہے؟ کہنے لگی اگر 1 روپے کی ڈسپرین کمال کر سکتی ہے تو یہ باوضو دعا امام والا آٹا بھی تبدیلی بچا سکتا ہے. اشاروں میں پیغام دے گیا، جس تک پہنچ جائے میں مشکور ہو جاؤں. یا امام المنتظر الجل الجل، یا امام المنتظر الجل الجل، مولد جل ظہور و بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. مزدور نے آٹا گوندا کہ آٹا ہمارے کھانے کے قابل ہے نہیں. پھر دانے نے اپنے آپ کو توے پہ ڈلوایا، پوری آگ کی گرمی لی، الٹایا پلٹایا گیا، پوری قربانیاں دے کے تیرے میرے تک پہنچا. ہم نے اس کی اتنے طویل سفر کا ایک بھی حق ادا نہیں کیا. ہمیں چاہیے تھا کم از کم یہ دانہ کھا کے ہم اسے حلال تو ضرور کرتے. حق ادا کر دیا سید بات. اس کا بھی استعمال ہم نہ کر سکے. ہم نے بھی اسے اپنا حق سمجھا. اے پر روٹی کون سا اللہ ہم پہ احسان کرتا ہے، روٹی ہمارا حق. اوئے اوئے اوئے، گھبرا تو نہیں رہے، پریشان. اس لیے کوشش کیا کرو ہر چیز میں ذہن کا استعمال. میں آج کر رہا تھا سائنسدان بھی 7% کرتا ہے. ذرا ذہن کا استعمال کرو گے تو بہت ساری چیزیں اثرات کھلیں گے. پھر کسی کی غیبت گلہ نہیں کرو گے، پھر سوچتے رہو گے کام پہ بھی، نوکری پہ بھی، ہر جگہ پہ گھر بیٹھ کے تو میں اپنی خاتون کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے. سوچتے رہو گے کہ دیکھو جی ہم کون ہیں، اللہ نے ہم پہ اتنا احسان کیا. ایک عام کسان بھی پتھر پہ بیج نہیں ڈالتا، اللہ نے ہمارے دلوں کو آل محمد کی محبت کا بیج ڈال. واہ 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 واہ. یہ تمہارا کام ہے، یہ تمہارا ہمارا کام ہے، ہم نہیں سوچنا ہے. لو جی بات ہو رہی تھی بیس میں اللہ الرحمن الرحیم، بات بولی تو نہیں. اور 5 مقام سنو پھر میں اجازت لوں گا. بیس میں اللہ الرحمن، ہم نے کہا اس میں اللہ کافی تھا، کہا نہیں الرحمن بھی ہے. ہم نے کہا چلو اس میں اللہ الرحمن کافی تھا، تو کہا نہ رحیم بھی ہے.
बेस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते रहे। रोटी खाने से पहले भी पढ़ा, सफ़र पे जाने से पहले भी पढ़ा, बस और गाड़ी में बैठने से पहले भी पढ़ा, सुबह काम पे कारोबार पे नौकरी पे जाते हुए भी पढ़ा। कभी गौर ना किया ये है क्या? बिस्मिल्लाह के पीछे कितनी हकीकतें छुपी हैं। शायद एक छोटा सा वाक़या ब्रेन बन रहे वो भी सुना थक गए काम हो गए नहीं। अच्छा, पूछा गया था ये इसमें अल्लाह रहमान और रहीम, रहमान काफी नहीं था का साहिबान अक्ल साहिबान शऊर के लिए ये नुक्ता है। वो रहमान है पूरी कायनात के लिए, मगर वो रहीम है सलमान जैसों के लिए। वाह 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 वाह। रहीम है सलमान जैसे, वाह वाह। रहीम है आशिकों के लिए। ये जो बिस्मिल्लाह की बात है, एक वाक़या मैंने पढ़ा किताब में ना साहब, एक मौलाना साहब हमारे वाजिबुल एहतराम काबिल का था। अच्छा, मैंने कभी भी किसी को गलत नहीं कहा ना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे इमाम का मुझ पर बड़ा एहसान है। कोई मुझे कुछ कहता रहे, मैं कहता हूँ यार नहीं, तुम अपना वक्त जाहिर करो, मैं नहीं कर सकता। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा मुझे करबला, बड़ी बड़ी दुनिया ने कहा जी शिया को गलत कहो, शिया को गलत कहो, शिया को गलत कहो। कामों की मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, मेरा ये जुमला एक तरफ। मैंने कहा मैं जी नहीं कहूँगा। कहने लगे जी क्यों? मैंने कहा आज मैं किसी को गलत कहूँ, आने वाला उसे हुर बना दे, मैं क्या करूँगा? जियो सैयद ज़ारा जियो, वाह क्या हमारे लिए सब काबिल कदर है, उसकी मखलूक है, सब आला है। बाकी रह गया अली का मामला, ये मामला मामूली नहीं, ये मामला जोर वाला नहीं, ये मामला शरीफ अरशद भाई जबरदस्ती वाला नहीं। अली भी कहीं उतरता है तो ज़र्फ देख के उतरता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, मैंने ये दावा किया, 4 बंदों ने, 6 बंदों ने, 10 बंदों ने हाथ उठाए, घबरा गए हो। अली का दस्तरखान बिछता है, सलमान भी लंगर करता है, बूज़र भी लंगर करता है। बूज़र का अकीदा अली के बारे में वो नहीं जो सलमान का है। अभी सलमान की रूह से पूछ, सलमान बूज़र तो अली को वो मानता नहीं जो तू मानता है, उठा देता ना अली के दस्तरखान से, तो इस काबिल ही नहीं, तो फलाना है, तो फलाना है, तो फलाना, उठा देता। सलमान कहता मैं क्यों उठाऊं? अली ने अपने दस्तरखान पे बिठाने के काबिल बनाया तो खाए, मैं क्यों उठाऊं? मैंने कहा क्यों नहीं उठाए? का कसूर गुजर का नहीं, कमाल मेरा नहीं, एहसान अली का, ज़र्फ देख के उतर जाए। मशहूर अली पे तो लड़ाई बनती ही नहीं, ये तो मुकद्दर का सौदा है। और जिसको तो लड़ के कह रहा है, हो सकता है अली के मामले वो तुझसे भी बुलंद हो। किसी का को पता है? ये तो दिलों का हाल दिलों वाला जानता है। पता है अरशद भाई? नहीं, लो जी बात रहना जाए। मैं अर्ज कर रहा था, एक मौलाना साहब जुम्मा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो एक तक का वाक़या है बस इसी वाक़े पे मैं वो आखिरी बात मुकम्मल करके एक जुमला मसला और इजाज़त लूँगा। जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो उसमें बिस्मिल्लाह की हकीकत पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। बिस्मिल्लाह इतनी कमाल चीज़ है, अगर यकीन से पढ़ा जाए तो बंदा पानी पे भी चल सकता है। सरकार का फरमान सुना रहे थे। बाबा जी एक चरवाहा है, साहिब किताब में लिखा है, जो रास्ते में नहर पड़ती है, पीछे मस्जिद है, आगे चरागाह है, जहाँ वो अपने जानवर चराने के लिए लंबा सफर काट के पुल क्रॉस करके आता है, चरागाह की लालच में, ताकि मेरे जानवर चर रहे। सुबह निकलता है, बड़ी लेट पहुंचते और वापस जाते 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 रात हो जाती है। लो जी जुम्मे का खुतबा मौलाना साहब इरशाद फरमा रहे हैं, काबिल एहतराम इरशाद फरमा रहे हैं, और चरवाहे के कान में ये बात पड़ गई कि रसूल ने फरमाया बिस्मिल्लाह में इतना कमाल छुपा है, जो यकीन से पढ़े वो पानी पे चल सकता है। चरवाहे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं तो रोज इतना लंबा चक्कर काट के आता हूँ, मेरे ऊपर तो आज को खास करम हो गया। वाह क्या बात है, परवरदिगार मतलब शुक्रगुजार। लो जी उसी दिन चरवाहे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, पानी पे कदम रखा, पानी पे चलने लगा, बकरियां भेड़ पीछे पीछे चलने लगी, दरिया नहर क्रॉस कर गया। रोजाना मामूल था, सुबह निकलता, जल्दी जल्दी पहुंच जाता, बकरियां भी पीछे पीछे।
نہیں میں بسم اللہ، وہ بھی جانور بھی پیچھے پیچھے. لو جی مولوی صاحب کی مولانا صاحب قابل قدر کی نگاہ پڑ گئی، کہنے لگے یہ کیا تو ادھر سے پانی سے چل گیا ہے، وہ تیرے پاس کوئی اسم اعظم آ گیا؟ اور کہا نہیں مولانا صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے نا جمعے پہ جو بسم اللہ پڑھتا ہے وہ پانی پہ چل سکتا ہے، تو میں نے بس بسم اللہ پڑھی اور پانی پہ چل پڑا. مولانا صاحب نے کہا اچھا. لو جی اس کا تو معمول ہے کہ وہ ایسے ہی آتا ہے ایسے ہی جاتا ہے. اب مولانا صاحب قابل احترام فرمانے لگے کہ آج ہم بھی بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ چلے گئے. متوجہ رہیے گا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ پیغام پہنچ جائے. میں نے کہا میرے یہ سارے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، میں کسی کی گلہ یا غیبت نہیں، پوری کتاب کا حوالہ بھی میرے پاس سے لے لینا. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ بسم اللہ کے یقین پہ اگر کوئی پانی پہ چل سکتا ہے تو ولایت علی ہو تو کیوں نہیں چل سکتا؟ مولانا صاحب میں سب بتانے کا مقصود یہ تھا. لو جی مولانا صاحب نے کہا جی ہم بھی چلیں گے. مولانا صاحب نے سوچا دن کو نہیں چلوں گا پانی میں، رات کو چلوں گا، اس لیے ہو سکتا ہے دن کو چلتے چلتے گر جاؤں، کوئی دیکھے تو نہ. لو جی ایک اور خیال آیا، بس آیا کہ جی ایک رسہ باندھوں گا درخت کے ساتھ، ایک کمر کے ساتھ، اگر تو چل پڑا تو کیا بات ہے، اگر گرنے لگا تو ڈوب نہ جاؤں. بس کیا ہونا تھا، شک آتے گئے بندہ ڈوبتا گیا. میرے خیال اتنا ہی اس کا واقعے کا اتنا ہی کافی ہے. یقین ہر چیز میں پیدا کر، یقین نہیں تو تیری عبادت کمال پہ نہیں. یقین پیدا کر. 5واں کام ایک شیعہ کا کیا ہونا چاہیے، مخلص پن، لالچ سے بے نیاز، کسی قسم کی آل محمد سے سودا بازی سے بے نیاز. یہ ہے شیعہ کا کام. میں مجلس پہ جا رہا ہوں مجھے حسین کیا دے گا، سودے بازی ہے. میں جا رہا ہوں تو کچھ دے گا، سودا بازی نہ. پہلی سوچ اس ذہن میں بٹھا، میں مجلس پہ نہیں جا رہا، مولا مجھے بلا رہا ہے. بہت ضروری ہے. مولا مجھے اس قابل بنا رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے. میں کون ہوں؟ جب بلانے والا بلا رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی کرم کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے میں وہاں پہ پہنچ کے لسٹیں پیش کرو، حسین میں تیری مجلس میں آیا، میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ ٹینشن دور کر، میری یہ پریشانی دور کر، میرا یہ مسئلہ حل کر. نا نا نا، مولا تیرا شکر تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں سارے گھر والے تیرے بیٹھے تھے. میں اس قابل کہاں تھا، تیری کریمی تو نے مجھے وہاں جا کے بٹھایا. سب سے پہلے خلوص. مجھے رانا صاحب نے ایک بات بتائی ہے مولانا صاحب کے حوالے سے، بڑا اچھا لگا کہ کاموکی میں یہاں ماشاءاللہ کو جمعے کا درس دیتے ہیں. انہوں نے اپنے طالب علموں کو فرمایا کہ سید آ رہے ہیں، کوشش کرو ان کا درس ضرور سنیے گا. میں مشکور ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں دونوں ہاتھوں کا ان مولانا صاحب عالم دین کو جنہوں نے اس قابل مجھے سمجھا اور اپنے طالب علموں کو یہاں بھیجا. انشاءاللہ ضرور عرفان کے موتی لے کے جائیں گے سرکار کی توفیق سے. گھبرا تو نہیں گئی تبھی؟ خلوص لازم ہے. ایک مجلس میں خلوص پہ تفصیلی بات نہیں کر سکتا. بس مجلس سے واپس جا، کوئی پوچھے کہاں گیا تھا، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا مولا نے بلایا تھا. لنگر پکا لینا کہ 2 دے گے، 4 دے گے، 6 دے گے، 8 دے گے، یہ نہ کہنا میں نے پکائی تھی، کہنا مولا نے مجھ جیسے کو توفیق دی، اپنے ماتمیوں کو لنگر کھلانے کا موقع دیا. 2 مرلے 4 مرلے 6 مرلے 2 کنالے 4 کنالے امام بارگاہ کو دینے پہ دل آ جائے نا، ڈنڈورا نہ پیٹنا. میں نے حسین کو جگہ دی، میں نے امام بارگاہ بنوایا. شکر کرنا حسین نے مجھ جیسے سے اپنا گھر بنوایا. خلوص پیدا کر، انشاءاللہ سب خوبصورت ترین ہو جائے گا. خلوص پیدا نہ ہوا، جہاں تھا وہیں رہے گا، سفر نہیں ہو سکے گا. دعا ہو کہ پروردگار عالم خالق کائنات
हमारी जुमला इबादत में खलूस की हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम जो काम करें मौला के लिए करें। हाँ, हर काम में अपने मौला को फौकियत दे। क्यों? मौला राजी तो रसूल भी राजी, अली भी राजी, आले मोहम्मद भी राजी, अल्लाह भी राजी। मौला नाराज तो सब मेहरबान। हमारे इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा हो नहीं सकता पत्थर पे पानी पड़े और सुराख ना हो। इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। मैं महसूस कर रहा हूँ आ भी रही है और आनी भी चाहिए। इंशाअल्लाह हम अस कम कामों की मेरी पहली तकरीर के बाद इन गली कूचों में आपको ना कहना पड़े मैं अली का गुलाम, मैं अली का गुलाम। आज की तकरीर के बाद इतनी तब्दीली आए कामों की कि दूसरे मसलक के लोग आपको देखें तो सोच में पड़ जाएं ये अली का गुलाम है तो इसका अली कैसा हो। मुतशक्किर ममनून। मेहरबानी, आपने मुझे वक्त पे पाबंद नहीं किया। मैं माशाल्लाह मौला की तौफीक से काफ़ी आपके खिदमत में गुज़ारिशात पेश कर गया। मेरा दिल है मैं दो जुमले बेटियों के लिए ख़ास तौर पर कहता चाहूँ। ये हमारी इकाई है, बेस है। ये जो हम अक्सर जो हरकतें करते हैं, काम करते हैं, इनकी गोदों की तरबियत पे गौर नहीं करते हैं। वरना कोई माँ ऐसी नहीं जो अपने बेटे को कमाल पे ना देखना चाहती है। हम भूल जाते हैं हमारी माँ ने हमारे ऊपर बड़ी खिदमत की, बड़ा टाइम लगाया, अपनी ज़िंदगी झोंक दी। हम पहली तरबियत का तो माँ है, यही गोद है। तो जब इस गोद को ये पता चल गया और ये पता चलना चाहिए कि मैं बेटा बेटी माँ बन के पाल नहीं रही, मैं कायन के लश्कर के सिपाही और कनीजा को पाल रहा। जब इस माँ को शाबाश है, मेरे पास इमाम की अमानत है, मैंने पेश करना है। और हाँ, किसी के यहाँ औलाद नहीं, किसी को नहीं कहने की जरूरत मेरी माँ बहने बेटियां, किसी को पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं। दुआ करो बेटा हो जाए, दुआ करो बेटा हो जाए। रात का पहर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़ो, अल्लाह मेरे अब्बास को वसीला करार दो। इस वसीले से दुआ रद्द नहीं होती। सिर्फ एक जुमला को, परवरदिगार तेरी हुज्जत का एक सिपाही चाहिए। जियो से जियो। मैं बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता ना। एक सवाल आया, बात आती टीवी पे, चलो आपके दुबई वालों में एक तोहफा ले जाए। सवाल आया कि जी वो एक कौम के करीब नहर है जिसके बारे में लिखा है कि वो जब इमाम आएंगे तो बड़ों बड़ों की गर्दनें उतारी जाएंगी और वो नहर खून से भर जाएगी, उसमें खून जारी होगा। आप क्या कहते हैं? सवाल तो फिर किसी किस्म का आ सकता है ना। आप क्या कहते हैं? मैंने कहा कि मैं कौन हूँ मासूम के फरमान पे कोई रद्द पेश करूँ, नौज़बिल्लाह, मैं कौन हूँ? लेकिन मैंने कहा मैं एक लम्हे के लिए अपने ज़माने के इमाम की नालैन पे हाथ रख के एक जुमला कहने लगा हूँ। मुझे पता है मेरा इमाम बहुत करीब है। मैंने कहा अगर ये रूए ज़मीन पे रहने वाले सब समझ जाए मकसदियत तो हकीकत तो करबला और विलायत समझ जाए, इंशाअल्लाह मेरा इमाम इरादा बदल के सब को और बना। सबको हो। अच्छा लो एक और सवाल, ये भी टीवी का था। अरशद हाँ, सवाल करके बंदा कहता है सैयद कैसे पता चले इमाम हमसे राजी हो गए? बड़ा अहम सवाल है जी। बादशाह गैबत में है, कैसे पता चले? ज़ाहिर को देखना और होता है, गैबत में मानना और होता है। बड़ा मुश्किल से काम है। अच्छा भाई, बातें करना और है, हकीकत पे सफर करना और है, गैबत में मानना और है। बड़ी मुश्किल और कमाल बात है। कैसे पता चले? सवाल आया कि इमाम हमसे राजी हो गए। अब सवाल का जवाब ना दो फिर बैठने का फायदा नहीं। तौफीक मांगते हैं बादशाह से ज़बान पे वो जारी कराना जिससे तू चाहे। लो जी, मैंने एक जुमला सिर्फ अर्ज किया था। मैंने कहा था जब मर्दों को दुनिया की हर औरत माँ बहन बेटी नजर आना शुरू हो जाए, समझ ले इमाम राजी हो। जियो सैयद जियो।
یا امام المنتظر آجا جلد ظہور ہوئے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واہ 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 جب مردوں کو دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آنا شروع ہو جائے سوائے زوجہ کے وہ سمجھ لے میرا امام مجھ سے راضی ہے جب ہر مستور کو سوائے گھر والے شوہر کے ہر مرد بھائی اور باپ نظر آنا شروع ہو جائے سمجھ لے امام مجھ سے راضی ہے میں نے کہا جب کسی بھی چیز کا شکوہ نہ ہو مجھے آج صادر نہیں ملا مجھے آج کپڑے نہیں ملے مجھے آج وہ نہیں ملا مجھے آج یہ نہیں ملا مجھے یوں نہیں ہوا میرے ساتھ یہ نہیں ہوا جب زندگی کے شکوے ختم ہو جائیں شکر شروع ہو جائے سمجھنا امام راضی ہو میں مانے جانا متشکر ہوں شکر دو چار اور بھی باتیں اسی حوالے سے نہیں لگن پھر کبھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور آنی چاہیے بڑی زندگی گزار انشاءاللہ بڑی خوبصورت فرما ہے آ بھی رہی انشاءاللہ ایک تحفہ ہے جو پہلے بھی بانٹ کے گیا تھا آج پھر بھی بانٹ کے آیا ہوں لاہور والوں نے بھیجا ہے میرے لیے بڑی اہم دعا ہے دعائے عہد ماشاءاللہ پڑھتا بھی ہے کاموں کی میں تو ماشاءاللہ بڑی تبدیلی ہے بڑے اعلیٰ لوگ رہتے ہو سارے بڑے کمال ہو تھوڑا سا اور ہمت کرو گے نا تو بہت کمال ہو جائے گا دعائیں ہیں باقی دعائیں بھی خوبصورت ہیں حدیث قصہ ہو دعائیں کمیل ہو باقی دعائیں ہوں بہت خوبصورت ہیں لیکن یہ وہ دعا ہے جو تیرے چھٹے امام نے خود تعلیم فرمائی ہے بادشاہ فرماتے جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی میں صدیقہ ماں کا صدیق بیٹا وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی کا بروے آئے وہ جی بسم اللہ وہ لاہور والوں نے تجھے تحفہ بھیجا ہے ہم ڈاکٹر صاحب کو یا کسی کو ارشد بھائی کو ان کو دے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ابھی مجھے نام ان کے آتے باقی کے نام آگے ممبر سے مخاطب کروں گا اپنے منہ میں ناراض ہو جاتے شادی اسی بیٹھے سی ساڑھا نام ہی تھا آہستہ آہستہ آئے گا ضرور انشاءاللہ آج کروں گا وہ دعا عہد ہے اس کا کوئی ہدیہ نہیں وہ تیرے لیے تحفہ ہے پڑھ اچھا کمال کیا ہوگا ارشد بھائی سرکار آئیں گی قبر پہ ایک منظر دیکھو اور بس مسائل میں نے طویل پڑھنا تھا چھوٹا پڑھوں گا سرکار قبر پہ آگے ٹھوکر مار کے کہیں گے قوم بِإِذْنِ اللہ اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا کھڑی ہو جا بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا خود برجت کہتی ہے دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے سرکار کو جو میرے اپنے دفلانے آئے تھے سرکار فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں بولے گا وہ والی نجس سے من کی مراد پائے گا نعرہ حیدری سرکار فرمائیں گے کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں کہاں ہے اپنے سب نے تو حاضر میت کہہ دیا اٹھاؤ میت نہلاؤ میت لٹاؤ میت سب نے تو رشتہ ہی توڑ دیا کتنے قریبی رشتے تھے وہ بھائی ہے وہ باپ ہے وہ ماں ہے وہ بہن سب ختم سانسوں کی ڈوری تک تھے نا اس لیے اس سے رشتہ مضبوط کر جو قبر میں بھی کہے گا گھبرا نہیں میں آ رہا جی مجھے بابا جی چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں پیار ہے ماشاءاللہ رائے صاحب سے میں نے دیکھا مجھے بس چھوڑنے لگا ہوں میں بے فکر ہے مجھے تو خود جلدی تھی آپ کی محبت نے اتنا کھڑا کر دیا ورنہ میں نے شاید پلان تھا جلدی پڑھ کے نکل جاؤں گا بس متوجہ ہے کوئی بات نہیں دو جملے زیادہ نہیں مجلس ہے اس معصومہ کے نام کی تسکین قلب حسین کے نام کی غازی عباس کی چھوٹی آقا زادی کے نام کی جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سید سجاد کو میں صرف دو ہی جملے کہوں گا دل تھا شہزادی کا طویل مسائل پڑھو لیکن اب بس جس کے شہادت پر سید سجاد کو شام والی نے
دو جملے فرمائے تھے، سجاد بیٹا تیرے کانٹے نکالنے والی دنیا سے چلی گئی، ہائے ہائے بیٹا سجاد پرسہ وصول کر، پرسہ قبول کر، جو تیرے سے ہر گلی ہر چوک جب تو بیٹھتا تھا تیرے سے پوچھتی تھی بھائی سجاد تھک تو نہیں گیا، بیٹا وہ دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ اور کہوں گا، رانا صاحب کتنا غریب ہو گیا تھا یہ گھر، پھوپھی بھتیجا مشورہ کر رہے تھے شہزادی کو کفن کیا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن سید سجاد کی کربلا کے بعد کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، بعد سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک مسجد کے قریب چھوٹی سی مسجد ہے، ایک بندہ لوٹے میں پانی لے کے وضو کر رہا ہے، سرکار وہیں کھڑے ہو گئے، اس کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، خون کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، بندہ جلدی جلدی اٹھ بیٹھا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے آقا میرا وضو غلط تھا؟ فرماتے ہیں نہیں۔ آقا یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی جہاں میں وضو کر رہا ہوں؟ فرماتے ہیں نہیں۔ آقا آپ کا یہاں خون رونا کیوں شروع ہو گیا؟ آقا سمجھ آتی ہے بازار میں آپ خون روتے رہے، درباروں میں خون روتے رہے، یہاں خون رونا کیوں شروع ہو گیا؟ اسی وقت سرکار سید سجاد گریہ بڑھا کے فرماتے ہیں نمازی تجھے پتہ نہیں جتنے پانی سے تو وضو کر رہا ہے نا، شام والوں نے اتنا ہی پانی دیا تھا، پانی دے کے کہا تھا تیری مرضی پانی پیو یا معصومہ کو غسل دو۔ ہائے 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 اللہ اکبر۔ پھوپھی بھتیجا مشورہ کر رہے ہیں، شہزادی شام کے ملکہ آواز دے کے کہتی ہے سجاد کفن کے لیے پریشان نہ ہو، شریعت میں ہے جب کوئی شہید دنیا سے چلا جائے کفن نہ ہو تو انہی کپڑوں کے ساتھ دفنا دو، پریشان نہ ہو۔ سرکار باقر کو فرماتے ہیں باقر لال ملیا قریب ہے، جی بابا۔ باقر زندان کی چھت پہ چڑھ اعلان کر غریبوں کی ایک بچی مر گئی ہے، شاید کسی کو ترس آ جائے محمد کے گھرانے کی ایک معصومہ چلی گئی ہے۔ جناب باقر صبح سے لے کر تاریخ نے لکھا شام تک کہتے رہے، کسی کو بھی پرواہ نہ رہی۔ پھوپھی سید سجاد کی رو کے کہتی ہیں بیٹا کسی کا انتظار نہ کر، یہ وہی لعین ہیں جو تیرے بابا کو قتل کرتے رہے، تیرے گھر کو لوٹتے رہے، ان سے کیا تو توقع کرتا ہے؟ اٹھ بہن کو جا کے دفنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔